اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ مت بناؤ آپس میں قسموں کو ذریعہ آپس میں اختلاف کا، پس پھسل جائیں قدم ثابت ہونے کے بعد، چکھو برائی کو، عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ متاع حاصل کرو اللہ کے عہد کے ساتھ تھوڑی قیمت، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہے گا، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کیا، ان کے لیے اجر کا اچھائی کے ساتھ جو وہ عمل کرتے رہے۔ جو عمل کرے، اچھے مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، پس ہم اس کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں، ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے اچھائی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قسموں کے بارے میں گزشتہ دروس کے اندر تذکرہ ہوا تھا، اب کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے، قسمیں کھا کر دوسروں سے مال حاصل کرنا، قسمیں کھا کر دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنا، قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا، اور پھر قسمیں جھوٹی کے ساتھ آپس میں اختلافات اور جھگڑوں کا سلسلہ قائم ہونا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں روکا اور منع فرمایا، اور ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، لوگوں اپنی قسموں کو آپس کے اندر ذریعہ، یعنی جھگڑے کا ذریعہ اور اپنے آپس کے اندر فساد کا ذریعہ، تمہاری قسمیں اور تمہارا فساد، جھگڑا، اور اس کے اندر تم اپنی قسموں کو داخل کرتے ہو، اس کو یہ ذریعہ نہ بناؤ۔ تو قدم ثابت ہونے کے بعد، یعنی تم ٹھیک تھے اور پھر اس کی وجہ سے تمہارے قدم پھسل گئے اور تم غلط طرف چلے گئے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ پھسل جائیں قدم بعد ثابت ہونے کے، اور چکھو تم سوء عذاب کو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے رستے سے روکا ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ صحیح بات اور صحیح رستہ اس سے تم نے روک دیا، دوسرے کو روک دیا، اپنے کو روک لیا، قسمیں کھانے لگے، تو یہ بڑے عذاب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرما دیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مت حاصل کرو اللہ کے عہد کے ساتھ تھوڑی قیمت، یعنی قسمیں جھوٹی کھا کر
کسی چیز کا حاصل کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے، اور یہ بھی اس میں داخل ہے آدمی نے کوئی ڈپٹی اور ذمہ داری لی ہے، اس ذمہ داری کی اس کو اجرت ملتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ اجرت لیتا ہے جس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ کسی کو ذمہ داری لگی ہوئی ہے کام نہ کرنے پر کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا یا نہیں ہونے دینا، اس کام کو کیا جاتا ہے یا کرایا جاتا ہے، اور پھر اس پر اجرت لی جاتی ہے، حالانکہ اس کے لیے اجرت ایک الگ سے متعین ہے، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ مت حاصل کرو اللہ کے عہد کے ساتھ تھوڑی قیمت، کیونکہ آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا میں جو بھی آدمی حاصل کر لے وہ تھوڑا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملتی ہو تو پھر اللہ کے عہد کو بیچ دو۔ جب تم نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا، جب ذمہ داری تمہاری طے ہوئی اور اجرت اس پر طے ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارا یہ وعدہ موجود ہے اور تمہارا یہ معاملہ چلا ہوا ہے، تو پھر اس کے علاوہ اگر اجرت لوگے تو پھر اللہ کے عہد کے بدلے میں قیمت لوگے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی تم نے جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نیکی والے اچھے کام کیے وہ اللہ کے حضور جمع ہیں اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ باقی ہے۔ دنیا کے اندر کتنے دولت مال والے دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، یہ انسان دنیا سے جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو معاملہ اللہ کے ہاں ہونے والا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ آگے ہمیشہ کے لیے ان کا بدلہ ان کو ملتا رہے گا۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قرآن فرما رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ڈٹ گئے، اپنے کو نافرمانی سے بچا لیا، ان کو ضرور بدلہ ملے گا اجر کے ساتھ، بے احسن، اچھا اجر، اچھا بدلہ ملے گا، یا ان کو ضرور اجر ملے گا اس وجہ سے جو وہ اچھے کام کرتے رہے۔ جو آدمی اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اس کی زندگی کو اچھا بنا دیں گے۔ اور من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو اچھی زندگی بنا دیں گے، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے اچھائی کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یہ زندگی کا اچھا ہو جانا، یہ حیات طیبہ جس کو قرآن نے کہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا باقی رہنا، اس کا کیا مطلب؟ اور انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کا فنا ہو جانا، اس کی کیا تفصیل؟ انشاءاللہ کل والے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرما لیں، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری محفل کو قبول فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہر حادثے اور فتنے سے بچا لے، مریضوں کو صحت دے دے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، گھروں میں جو بیمار ہیں مستورات صحت یاب فرما، بچے بیمار ہیں صحت یاب فرما، ہر طرح خیریت فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہماری محفل کو قبول فرما، اس کی برکت سے خیر و عافیت نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا